کہ حضرت کے خطاب کو توجہ سے سنیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، حاضرین قدر حضرات علماء کرام، یہ بہت ہی بابرکت مجلس ہے۔ جس مجلس میں آج اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے بھی یہ مجلس بہت ہی بابرکت ہے۔ بہت سارے حضرات علماء اس مجلس میں تشریف فرما ہے، خصوصاً حضرت مولانا عبدالحسیب صاحب سعودی جدہ مشہور، اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا عبدالباری صاحب، دیگر حضرات علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، اور خود نوشہر محترم یہ بھی حافظ قرآن۔ اس اعتبار سے بھی اس مجلس کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ تو بہرحال زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کا نہ موقع ہے اور نہ وقت ہے۔ یہ مجلس نکاح ہے۔ نکاح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور تمام ہی حضرات انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب انبیاء کرام علیہ السلام نے نکاح کروایا۔ پیغمبر علیہ السلام کے ایک نہیں بلکہ بے شمار ارشادات ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کی فضیلت بیان فرمائی اور تحقیق کی، اور کہا معاشرے کو امن والا اور سکون والا بنانے کے لیے نکاح کی تکمیل ضروری ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں جو صلاحیت رکھتا ہے نکاح کی، صلاحیت کا مطلب علماء نے لکھا ہے، فقہاء کرام لکھتے ہیں، مہر ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو مرد، اور اپنی بیوی کو نفقہ دینے کی طاقت رکھتا ہو۔ مہر پر بات یاد آئی، اپنی استطاعت کے مطابق مہر ادا کرنا یہ ضروری ہے۔
اگر کوئی مہر دینے کا دکھاتا ہے، دینے کی اگر نیت نہیں کرتا تو اس کی ملاقات بھی زناکاری میں شامل ہوتی ہے۔ مہر ادا کرو، مہر ادا کرو، یہ پہلا حق ہے عورت کا۔ صاحب ہدایت نے لکھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے نکاح کی مجلسوں میں، ایک اجنبی عورت ایک اجنبی مرد دونوں کا ملاپ ہوتا ہے نکاح کے اندر۔ دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو دو اجنبیوں کو ملا سکے، لیکن اللہ کا نام درمیان میں آتا ہے، اس بنا پر ایک اجنبیہ اجنبی کے لیے حلال ہوتی ہے۔ نکاح سے پہلے ایک نظر دیکھنا بھی جائز نہیں تھا۔ اللہ کا نام درمیان میں آیا، جب ایجاب قبول ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے موافق اللہ کا نام درمیان میں آتا ہے، اس بنا پر ایک اجنبی عورت اجنبی کے لیے حلال ہوتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت، مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت فرمایا کرتے تھے، آپ آسمان سے تارے بھی توڑ کر لائیں گے تب بھی ایک اجنبی عورت اجنبی مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ اللہ کا نام درمیان میں آنے کی وجہ سے ایک اجنبیہ اجنبی کے لیے حلال ہوتی ہے۔ خطبہ نکاح میں 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں، روشن محترم حافظ ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اتقوا کا لفظ حضرات علماء موجود ہیں، ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں عرض کروں، میں حضرات علماء سے اگر ایک سوال کروں، ایسا کون سا اللہ کا حکم ہے جو سب سے پہلے وجود میں آیا؟ کون سا حکم ہے سب سے پہلا حکم جو پورا ہوا؟ جواب یہی دیا